ایک کتاب ہے جس نے شیعہ مذہب کو برباد کر دیا، صاف کہتا ہوں، وہ سلیم ابن قیس الہلالی کی کتاب ہے۔ یہ سارے قصے کے دروازہ توڑا گیا، آگ لگائی گئی پیٹ پر، یہ جعلی لوگوں کی روایتیں، شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی، ان کے بھی کوئی اس کے معتبر راوی نہیں، بنائی ہوئی بات ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا۔ یہ کتاب اٹ سیلف مکذوب اور موضوع ہے، جھوٹی اور من گڑت ہے، اور معتمد ثقہ اور بلند پایا شیعہ علماء خود اس کتاب کو رد کر چکے ہیں اپنی کتابوں میں۔ جن کے پاس کھنگالنے کے لیے کتب اور تحقیق کے لیے ذخائر موجود نہیں ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے جو نوجوان نسلیں ہیں اہل تشیع حضرات کی، وہ اپنے واعظین سے، مولوی صاحبان سے اور ذاکرین سے اس طرح کی ہنگامہ آرائی رو رو کے واویلا سن کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو باتیں ان کو سمجھائیں نا جو یہ روایتیں بیان کر رہے ہیں، ہم تو روایتوں کو نہیں صحیح سمجھتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا جو غلام یہ روایت بیان کر رہا ہے وہ اس زمانے میں حضرت عمر کا غلام نہیں تھا جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، وہ سند بیان کرے نا۔ دیکھیں صحابی بغیر سند کے کوئی رسول اللہ کی طرف بات منسوب کرے نا، وہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے کہ کسی صحابی سے سنی ہوگی، لیکن ایک تابعی اس واقعے کو نقل کر رہا ہے جو اس زمانے میں وہاں موجود نہیں تھا، وہ بتائے نا کہ اس نے کس سے بات سنی ہے۔ مولا علی کے گھر میں اگر سماجیات، سیاسیات اور معاشرتی مسائل کے اوپر کوئی نشست ہو رہی ہے اور مولا کے علاوہ کوئی چھتری اور کوئی سایہ اور کوئی عنوان اور کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے میں آنے والے کسی بگاڑ کو روکنے کے لیے، کسی مسئلے کو سنبھالنے کے لیے علی کے علاوہ کوئی اور مضبوط وجود نہیں ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر اس پہ غور و خوض کیا جائے جی۔ اور مولا علی کو گرفتاری اور مولا علی کو سے ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہو کہ علی کے گھر میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، تو علی کی دفاع میں علی مولا کی ڈھال بن کر اگر کوئی وجود سامنے آئے تو وہ جناب زہرا کا وجود اس لیے ضروری تھا کہ عظمتوں کے باب میں نے ایک جملہ ابتدا میں کہا کہ منصب اختلافی کر دیے جاتے ہیں مگر فضیلتیں اختلافی نہیں ہوتی، لہٰذا ہوا بھی یہ کہ دروازے پر آ کے جب گفتگو ہوئی تو یہی کہا گیا کہ اے زہرا اس زمین پر آپ سے زیادہ کوئی صاحب عزت نہیں ہے، آپ سے زیادہ کوئی صاحب فضیلت نہیں ہے، لہٰذا آپ کے گھر میں اگر ایسے ہی مجمع لگتا رہا اور آپ کے گھر میں اگر ایسا ہی ہوتا رہا جو ہو رہا ہے تو ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم یہ کریں۔ تو اس وقت جناب زہرا نے نہیں فرمایا کہ میرے گھر میں مجمع نہیں لگے گا، میرے یہاں لوگ نہیں آئیں گے، علی سے ملنے اور میٹنگ کرنے اور مذاکرہ کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا آئندہ۔ حضرت نے فرمایا جس گھر کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو وہ گھر ہے جس پہ نبی کھڑے ہو کے سلام کرتے تھے۔ پھر فرمایا اس میں حسنین رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا وَإِن کوئی بھی رہتا ہو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ الفاروق کے اندر شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند پر ہم تحقیق نہیں کر پائے، ہم اس سند کو تلاش نہیں کر پائے۔ یہاں میں ان سے کہوں گا کہ آپ جس روایت کی سند کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اسے تو تلاش کر لیتے ہیں، مگر اس کی سند کو آپ تلاش نہیں کر پائے کیونکہ آپ کی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ آپ چاہتے نہیں تھے کہ اس کی سند کے اوپر غور کریں۔ بہت انصاف سے لکھا ہے انہوں نے جملہ کہ ہم اس روایت کی سند کو تلاش نہیں کر پائے، لیکن حضرت کے مزاج کے مطابق بعید نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا، بعید نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو۔ وہ سند کو تلاش کر لیتے تو ایسا ہوا تھا نہیں ہوا تھا یہ بھی کلیئر ہو جاتا، لیکن انہوں نے کہا ہم نے سند کو اس کی تلاش نہیں کر پائے، مگر مزاج یہی تھا کہ انہوں نے ایسا کہا ہوگا کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اور پھر کیا ہوا وہ تاریخ کا ایک عجیب باب ہے۔ میں تو اس مجمع سے یہ کہہ کر اپنی بات کو منزل دوں کہ کربلا میں خیمے کیوں جلے، اس لیے کہ مدینے میں دروازہ جلا تھا۔